اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین او تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تماماً نعمت پوری کرنے کے لیے اس شخص پر احسنہ جو اچھے اعمال کرے، و تفصیل لکل شیء اور اس کتاب میں ہر چیز کو مفصل بیان کرنے کے لیے کتاب دی، اور وہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وہذا کتاب اور یہ کتاب ہے قرآن مجید، انزلناہ مبارک ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والا ہے، فاتبعوا تم اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یا کہنے لگو کہ کتاب اتاری گئی ہے ان دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولو یا تم کہنے لگو لو انا انزل علینا الکتاب اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی، لکنا اہدی منہم تو ہم ان دونوں گروہوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، وہدی ورحمہ ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا اور ان سے اعراض کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب عن قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے تھے برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون ان کے وہ اعراض کرنے کی وجہ سے یا اس وجہ سے جو وہ اعراض کرتے تھے۔ ثم آتینا اس تو پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہدیاؤ مشرکین خطاب کر کے اور انہاں دسنے واسطے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہاں مشرکین آکھو کہ تعالو اتلو ما حرم ربکم کہ تسی آؤ میں تساں دساں کہ اللہ تعالیٰ کیڑی کیڑی شے حرام کی تھی، اور یہ چونکہ ہر زمانے وچ ان چیزاں حرام ہوئیاں اور ان چیزاں ممنوع ہوئیاں جڑیاں اس رکوعے وچ بیان ہوئیاں، تو اللہ انہاں ذکر کرنے تو بعد فرمانے پہن کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب اساں موسیٰ علیہ السلام اس تو بعد کتاب دیتی۔ اس تو بعد کا مطلب کہ ان چیزیں جڑی اصول دین نے ان تے چونکہ ہر زمانے چون اور ہر نبی نے دور چون، تو اس تو بعد اساں ان اصول بیان کرنے تو بعد اور امتان دیونے تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اساں ایک کتاب اتاری، اور وہ کتاب اپنی نعمت پورا کرنے واسطے اور ہر شئینی تفصیل بیان کرنے واسطے اسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب دیتی۔ تورات نہ ذکر اور اس نا خود قرآن مجید موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑی کتاب دیتی گئی وہ کتاب تورات ہے۔ جتنیاں بھی آسمانی کتاباں قرآن تو پہلے اتریاں انہاں ساریاں وچوں جامع اور مکمل کتاب جڑی وہ تورات ہے۔ باقی تورات نے زمین میں یا انہوں نے ملنیاں جلنیاں چیزاں یا کچھ احکام نہیں تفصیلات، لیکن اصل جڑی کتاب ہے وڈی جڑی ہر زمانے میں معتبر ٹھہری رہی وہ تورات ہی ہے۔ زبور اور انجیل بھی آسمانی کتاباں، لیکن وڈی اور تفصیلی کتاب جڑی وہ تورات ہے، اور اس تے لوگ جڑے بہت عرصے تک عمل درآمد کرنے رہے ہیں، تو اس نے اندر تغیر و تبدل ہونا رہا۔ یہود اس کتاب نے اندر تحریف کر دیتی، مرضی نے مسئلے پا دیتے، کو کٹ دیتے، لیکن بہرحال
تمام تبدیلیاں نے باوجود اج بھی دنیا تے تورات موجود ہوئے، انہیں ہن انجیل موجود ہے، اس نے سندی حیثیت تا کوئی بھی اس تے مطمئن نہیں، اور نہ انہوں نے دعویٰ کی بالکل ہوئے جڑی حضرت عیسیٰ تے اتری، بلکہ ظاہر ہے انجیل تے بنائی بعد اچ گئی، اور تورات جڑی وہ بھی بہت زیادہ محرف اور تبدیل ہو چکی، لیکن بہرحال ان دو کتاباں اج بھی دنیا تے موجود ہون، چاہے وہ جس شکل اچ بھی ہون۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ اساں موسیٰ علیہ السلام میں کتاب دیتی، اس گل نے بیان کرنے کا مطلب بھی ہوئے کیونکہ اس تو اگے قرآن نہیں گل ہونی پئی، تو اللہ فرمانے پہن موسیٰ علیہ السلام میں تو نبی اور رسول تسی منینے ہو، تو انہاں تے جڑی کتاب آئی اساں بھی منینے ہو، یہود و نصارہ تو منینے ہی منینے، خود مشرکین مکہ جڑے ہیں ان بھی انہیں یہودیاں نے اڑوس پڑوس سے رہنے کی وجہ تو کچھ نہ کچھ آسمانی کتاباں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خاص طور تے انجاننے ہیں، کیونکہ انہوں نے تذکرے یہود نیاں زباناں تے ہر وقت ہونے، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کر کے فرمایا کہ اگر موسیٰ تے علیہ السلام تے کتاب اتر سکنی، نبوت مل سکنی، رسالت مل سکنی، تو اگر اس تو بعد میں کہیں ہوریاں بھی نبوت اور رسالت دے دیواں تو انہاں تے نبوت اور رسالت نہ مننا، یہ تسی کی کون اس تو ہٹنے پہ ہو، یا کی کون آکھنے ہو کہ کہیں بشر اللہ تعالیٰ کتاب نہیں دے سکنے اور کہیں انسان تے کتاب نہیں اتر سکنی، وات حضرت موسیٰ نے کتاب نہ بھی انکار کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جڑی کتاب دیتی گئی اس سے متعلق اللہ تعالیٰ 4 گلاں تے فرمایاں، تماماً علی الذی احسن، ایک تو وہ کتاب اساں اپنی نعمت پوری کرنے واسطے دیتی ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے نیک عمل کرن، یعنی جڑے لوگ اس تورات تے عمل کرے سن انہاں لوگاں تے اسی اپنی پوری نعمت نہ نزول کرساں، ہر زمانے وچ نبی نہیں جڑا بندہ بھی گل منے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نعمت تھلے ہونا، ایک سڑی اس کتاب نازل کرنے نے ای وجہ ہی، اور دوئی وجہ یہ ہے کہ تفصیلاً لکل شیء، ہر ضرورت نہیں جڑی چیز ہے دینی ضرورت نہیں اس نے تفصیل بیان کرنے واسطے بھی کوئی کتاب چاہی نہیں، تو اساں اس زمانے وچ انہاں ای تورات نہیں دتی کتاب اور اسے اساں ہر چیز نہ مفصل طریقے نہ بیان کیتا، اس تو میں عرض کیتا کہ تورات تفصیلی کتاب ہے، اور اس نے 2 صفتاں اور ذکر کیتیاں نے کہ وہ سراپا ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے، وہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ظاہر ہے جڑی کتاب اللہ نے طرف اتری وہ ہدایت ہی ہوئے اور انہاں بندیاں واسطے بہت بڑی رحمت بھی ہوئے، اور اس نے نازل کرنے کی وجہ کی ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہر آسمانی کتاب اور نبی لاؤنے نہ یہی مطلب ہے کہ لوگ آخرت نے یقین اپنا اختیار کر گنن اور نب گنن، شاید کہ لوگ اپنے رب نی ملاقات من گنن ایمان گناون، اس تو یہ کتاب اور تمام چیزاں اسا اتاریاں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ہے، وہذا کتابن، یہ ہاذا کتابن تو مراد قرآن ہے، اور ای جڑی کتاب ہے یعنی قرآن انزلناہو اساں بھی اساں ہی نازل کیتا، اگر موسیٰ علیہ السلام نے کتاب اسا اتاری تو قرآن مجید ابھی اسا ہی نازل کیتا، مبارکن بڑی ہی برکت والی کتاب ہے، اگے اگلی آیت لفظ آنا پہ ہدن و رحمہ، جڑی تورات نے صفت بیان کیتی نے وہ قرآن نے بھی بیان کیتی نے کہ قرآن بھی ہدایت اور رحمت ہے، ہر آسمانی کتاب ہدایت اور رحمت، تو انزلناہ مبارک، یہ کتاب اسا لائی جڑی بڑیاں برکتاں والی، آسمان تو جڑی بھی کتاب لتھی وہ برکت والی، لیکن قرآن خاص طور تے برکت والا اس واسطے کہ جتنیاں بھی کتاباں اتریاں ان کتاباں، قرآن واحد کتاب ہے جڑی کلام اللہ کتاب اللہ نہیں، یعنی اس نے ایک لفظ اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اندروں نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس تو پوری قرآن مجید کئی کتاباں بھی کلام اللہ نہیں آکھا ہے، ایک جائی تے یسمعون کلام اللہ ہے، اتھے جڑا لفظ ہے وہ بھی اس گفتگو نے حوالے نال ہونے پہ جڑی گفتگو تورات نے نزول نے اور یہود نے متعلق ہے، نہیں تو کئی کتاباں اللہ کلام اللہ نہیں آکھا، لیکن قرآن مجید اللہ کلام اللہ آکھا، اس تو اللہ کئی آسمانی کتاب نہیں حفاظت نہ وعدہ نہیں کیتا، یہ وجہ کہ اساں ہر زمانے میں نویں ایڈیشن شائع ہونے تو اسے نویاں شیعیں شامل ہوئے نیاں تے کٹ گدیاں وینیاں، قرآن مجید نہ کوئی زیر زبر بھی اور کوئی حرف بھی آج تک تبدیل نہ ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکنا، اللہ اس نے حفاظت نہ ایسا انتظام کی تھا اور اتنا ہی برکت آڑا، واتی اتنا مبارک ہے
کہ اس دنیا تے آن کے لوگاں کفر چو کٹ کے ایمان اور اسلام نی روشنی اور نور چاہندا، اور سب تو وڈی اس نی برکت علماء لکھنے نہیں وے کہ جس وقت تک عید موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی، چاہے کہیں نے سینے چ موجود ہے، چاہے انہاں وچ کاغذاں وچ موجود ہے، جس وقت تک قرآن مجید موجود ہے تو یہ ساری کائنات موجود ہے۔ اچھا بات قیامت کی کون آسی؟ قرآن تو ہر زمانے ہو سی، تو کیا اس وقت قرآن ختم ہوئے سی؟ حدیثاں وچ آنا راتوں رات لوگ راتی سوسن تو صبح اٹھسن تو سارے گتے نے ورکے سفید ہوئے پہ، اللہ اس قرآن اور انہوں نے الفاظ آسمانہ تے واپس اٹھا گئے سن، اور اس وقت جڑے حافظ ہو سن انہوں نے سینے چو کٹ کے دے سی، اور ای قیامت نی علامت ہو سی کہ ہن اس دنیا نا وقت اخیر آ گیا، تو یہ اتنا مبارک اور بابرکت ہے کہ اس پورے عالم نے نظام قائم کرنے نہ ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ اس نے ذریعے سارے جہاں نہ قائم رکھا۔ اس تو اساں پڑھنا، اساں ہاتھ لاونا، اساں چمنا، اساں تکنا سارا مبارک، ہاں جی، اساں خالی پڑھنے والا بابرکت نہیں، خالی جڑے ان پڑھن انہیں انج نہ آکھن کہ اسی تے پڑھے وے کو نہ، تو اساں تک گڑنا بھی ثواب ہے۔ ہاں جی، کئی ہن سڑے سنگی پکے پیچھے بانے ناراض نہ تھے، میں اس تو نہ پہ کرے نا، لیکن کدی کدی قرآن کھول کے اساں ہاتھ لا کے اساں تک گڑنا چاہیے بھائی یار، اس سے بھی تمام ثواب ملنا پیا۔ تو اساں تکنا بھی، کوئی ان پڑھ بھی آدمی اساں صبح کھول کے بہ رہے، شامی کھول کے بہ رہے، اس سے ہاتھ پھیر دے، اساں حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی جس وقت بھی قرآن کھلے لین اساں چمینے، اکھیاں تے لے لین و سرے تے رکھنے، اور آنے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، میرے رب نہ کلام ہے، میرے رب نہ کلام ہے۔ تو بہت بڑی اللہ نے نعمت ہے سڑے تے، بات اس نے حفاظت نہ ذمہ بھی سارا اللہ آپ چاہے گا، یہ وجہ کہ اس نے آج ایک ایک حرف، اس نے مفہوم سب کچھ موجود ہے۔ فتبعو، یہ مبارک کتاب ہے، تو اس نے برکت نے یہ مطلب نہیں کہ اساں تسی میت نی منجی تے رکھو یا تے اڑ لیں تے رکھو برکت واسطے، یہ جی برکت ہے کہ فتبعو، اس نے پیروی کرو، اسے جو کچھ میں بیان کیتا اس تے عمل کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ تو ڈرنے رہو تاکہ تساں تے رحم کی توجہ۔ اگلیاں دو آیتیں وچ فرمایا کہ کتاب نازل کرنی نہیں، حکمت بیان کیتی نے۔ پہلی آیت وچ فرمایا نے کہ میں یہ کتاب اس تو بھی نازل کی تھی کہ دنیا تے تورات اور انجیل یہود اور نصارہ کول ہے، اور انہی اس وقت عرب وچ موجود ہے، موجود اور قبیلے بھی ہے، یہود، نصارہ اور مجوسی اور صابی زبور والے اور مجوسی، ان 5 مذہب یا 5 قوماں یا 5 قسم نے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے، لیکن یہودی سب تو زیادہ ہے انہاں 5 وچوں، وت ہے عیسائی نجران نے علاقے وچ، یہود مدینے وچ، خیبر وچ، اس پورے علاقے وچ انہوں نے کافی تعداد ہے۔ اس تو بعد عیسائی ہے نجران نے علاقے وچ، وت انہیں مجوسی حجر نہ علاقہ یا ہجر، اس علاقے وچ مجوس نے آبادی ہے لیکن تھوڑی جی، انہیں ہوں صابی جڑے ان بھی عراق نے علاقے وچ ان تھوڑے جرا نے، صابی عام طور تے حضرت داود مننے والے یعنی زبور والے، اور مجوسی جڑے ان آتش پرست ہے، چونکہ ایران نے پوری حکومت مجوسی ہے، تو انہوں نے وجہ تو عرب نے اندر بھی کچھ نہ کچھ مجوسی رہنے ایران نے وجہ تو ان 5 قسم نے لوگ ہے جڑے، لیکن ان چونکہ وڈے یہود و نصاران، تو ان مکے والے نا چونکہ جاننے بھی آن، انہوں نے گواڈی بھی آن، ایک ہی جائی تے رہنے، تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت فرمانے پہن کہ میں کتاب اس تو لائی، یہ جڑے تسی ہو عرب، تسی انج نہ آکھو جی کہ سڑے تو پہلے جڑے قبیلے ہیں انہوں تے کتاباں اتریاں، سڑے تے کوئی کتاب ہی نہیں آئی، اسی کے ایمان آنا، تو میں تساں بھی ایک کتاب دے دیتی، یہ قرآن میں اس تو بھی نازل کر دیتا تاکہ نوی امت اس احساس کمتری وے شکار نہ رہے کہ اسی ایڈی وڈی امت تے سڑے کو کتاب کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے، میں جملہ اور منہ چاہنا پیا، پنجابی تے اس نے ترجمہ یہ کہ تساں نڈا بناونے واسطے میں وکری کتاب دیتی، اے نہ آکھے نا بھائی فلانے مڑی اساں نہیں مڑی، تو تساں بھی میں کتاب دے دیتی تاکہ اس کتاب نے ذریعے تسی اپنی روشنی اور اپنی نصیحت حاصل کرو۔ اور ان دو آیتاں وچ اور اگے فرمایا کہ جڑا اس نے تکذیب کرے سی اس دے عذاب نہ مستحق ہو سی۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، تسی ای نہ آکھ سکو کہ کتاب تو نازل کیتی گئی علی طائفتین من قبلنا،
انہاں دو گروپاں تے جڑے سڈے تو پہلے ہے یعنی یہود و نصارہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور اس کتاب کیوے اسی اس تو بے خبر ہاں اساں تو کوئی پتہ نہیں انہاں کتاباں وچ کے ہے یا کہ نہیں کوئی کتاب سڑی اپنی زباناں وچ ہویا سڑے علاقے وچ ہویا تو وت اسی اللہ تعالی دی کتاب تے ایمان بھی انا اساں کوئی نپاں بھی آ تو ای گل تسی کل نہ آکھ سکو کہ سڑے تے تک کتاب آئی کو نہیں جی انہاں پچھلیاں تے آئی تو ایک تو میں اپنی کتاب تساں تے اس تو نازل کیتی تاکہ تساں نے ای گل ختم ہو ونجے کہ سڑے واسطے کوئی کتاب نہیں آئی اور انج بھی ضروری ہے قیامت تک جس امت رہنا ہے تو اس واسطے ضابطہ حیات نہ ہوئے اور اس قسم کی کتاب اللہ اکبر اللہ نے عجیب نظام ہے ہاں جی کتنے نبی رسول دنیا تے آئے سب ختم انہوں نے دین انہوں نے شریعتاں انہوں نے کتاباں لیکن اس چونکہ قرآن قیامت تک رہنا ہے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نے لوگوں واسطے نبی تو اللہ ہی حفاظت نہ اپنا خصوصی انتظام اس کتاب نے متعلق کی تھا کہ بھائی یہ باقی رہے تو فرمایا ایک تاسا تساں اس تو دیتی اور اس تو بھی دیتی کہ تسی کل انج آکھو کہ لو انا انزل علینا الکتاب اگر سڑے تھی بھی کوئی کتاب نازل ہویا تلکنا اہدا منہم اسی یہود اور نصارہ تو زیادہ ہدایت یافتہ ہوا تو یہ گل تساں کرنی ہے تو میں اس گل تو پہلی تساں کتاب دے دیتی تاکہ تسی اس تے ایمان گھنا ہو اور تاکہ تسی یہود و نصارہ نالو زیادہ ہدایت یافتہ ہو ونجو اور اللہ نے رحمت سمیٹ گنو اور اللہ تعالیٰ نے انعامات وصول کر گنو فقط جاءکم بینۃ من ربکم ترے صفتاں قرآن نے بیان کیتے ہیں ایک اتنے آ گئی مبارک اور ترے ایسے چار صفتاں اللہ تعالیٰ بیان کیتی ہیں قرآن نے اور اتنے تورات نہیں بھی چونکہ چار ہی بیان ہوئی ہیں تو اتنے بھی چار ہی کیتی ہیں فقط جاءکم بینۃ من ربکم قرآن مجید تساں کو تساں نے رب نی طرفوں واضح دلیل بن کے آ گیا کیونکہ قرآن تو وڈی کوئی دلیل نہیں تو ہن قیامت تک جڑا بندہ بھی ایمان آنا چاہنا یا کوئی سمجھنا چاہنا یا سیدھا راہ تکنا چاہنا تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی طرفوں اس کو بڑی واضح اور بڑی مضبوط دلیل آ گئی اور اس قرآن تو بعد مزید کوئی دلیل نہ بھی ہوئے تو اساں کہیں ہوری دلیلہ نہیں لوڑ بھی نہیں تو جڑے لوگ ایمان اور ہدایت قبول کرنا چاہون انہاں واسطے رب کی طرفوں بہت بڑی دلیل ہے آج بھی دنیا تے جتنے بھی لوگ مسلمان ہونے پین اور بہت ہونے پین انہاں وچوں 70 تو 80% لوگ انہاں جڑے قرآن پڑھ کے مسلمان ہونے کہیں نہیں تقریراں تو کہیں نہیں تبلیغ تو کہیں نہیں سمجھاونے نہ نہیں قرآن نہ مطالعہ کرنے اور دماغ نہ سوچنے کہ یہ کے بیان ہونا پیا اور کہ اللہ تعالیٰ ایسا آکھنے پین تو انہوں نے خود بخود دل مائل ہوئے نا ایمان اور اسلام قبول کرنے تھے تو قرآن مجید اللہ نے بہت بڑی دلیل اور حجت ہے اور مسلمانوں واسطے اللہ نے الگ نعمت ہے کہ قرآن مجید بیان نہ بھی کرو تو اساں پڑھنے والے اور اس نہ مطالعہ کرنے والے خود بخود اللہ تعالیٰ ہدایت دین اور یہ ہر موقع تے رہنما بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرفوں بینہ آ گئی دلیل آ گئی حجت آ گئی اور جناب وہ ہدم و رحمتن اور قرآن تو سواسے میں ہدایت اور رحمت بنا کے بھیجا کہ اگر تو ہدایت حاصل کرنی تو قرآن ہی ہدایت واسطے بہترین کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا اس تو وڈا کوئی ظالم نہیں جڑا اللہ نے آیتاں نہ انکار بھی کرے وصدف عنہا اور لوگاں اس تو روکی بھی صحیح کہ نہ سنے یہ ایک مستقل کام ہے یعنی قرآن نے تکذیب یہ ایک الگ عمل ہے کہ اسی نہ مننے جی کو نہیں یہ جادو سحرے فلانا ڈھمکانا آخنے اتو ہے وچوں ساری گل پتہ ہی نہیں کہ اتنا طاقتور کلام یہ اللہ تو علاوہ نہ کوئی بنا سکنا اگر بنا سکنا تو آپ بڑے صاحب اللسان اور صاحب زبان ہے بڑا منا قرآن نے مقابلے لیکن انہوں نے کہ آکھاں کہ ماں مر گئی لیکن ان قرآن نے مقابلے وچ ایک حرف بھی بڑھا نہیں سکے اور بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن نے اندر ہی طاقت اور قوت رکھی تو انہیں ایک تکذیب کرنے کی کون نے کتاب دعا صدف عنہا قرآن تو آپ بھی اعراض بھی کرنے اور لوگاں بھی روکنے کیونکہ
یہ بھی انہیں پتہ ہے کہ جڑے سن گئے ان وقت ادی لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نہ انہوں نے کی لڑائی ہے کہ بھائی یا رسول اللہ نا تسی ای منع کرو کہ ای گھرے نے باہر. حضرت ابو بکر گھرے تو باہر ایک نکا جا چبوترا بنائے ہوئے اس تے راتی قرآن یا دیہڑی جناب قرآن پڑھنے ہے. تو لوگ چونکہ نعرہ بننا یہ تو انہیں اس مذہب ہی انہیں اسی تو اجمی لوگ ہیں اساں تو نہیں پتہ اس قرآن الفاظ اور معنی اور مطالب اور کیسی تراکیبن اور کی کن اللہ اساں خوبصورت طریقے نہ جوڑا اور جیڑا لفظ موقع محل تے جیڑا معنی ہو سی نا اساں میں کل طالب علماں پڑھانا پہ ہوں تلقف ما یافکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصہ ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے اپنی لاٹھی سٹی تو ہن او سب بن گئی اور او باقی سپاں کھا گئی. ہن اساں عربی نے کئی لفظ نہ بھی ای مفہوم بیان ہو سکنا لیکن قرآن اتنے جڑے لفظ بیان کیتے ہیں تلقف ما یافکون انہاں دو لفظاں میں دو حقیقتاں بیان کیتیاں نے اور جو موقع نہ منظر ہے نا اس منظر واسطے جڑا لفظ عربی زبان اے قرآن اساں ہی استعمال کیا اور ایک جائی تے نہیں ایک ہر آیت ہر لفظ جڑا انہاں جڑا پیا کہ اتنے کوئی خاص گل ہے جس تو اللہ وہ لفظ استعمال کیتا. اور تلقف لقف یلقف نہ عربی معنی کئی شیاں اچک گئے نہیں کھس کے شے بھج کے چاہ گئے نہیں اور اساں چاہ کے غائب کر دیا انہیں دو لفظ اور معنی ادا کرنے واسطے قرآن اتنے تلقف نہ لفظ استعمال کیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت لاٹھی چھوڑی اور سب بنیا تو اس تیزی نہ انہیں اچکنا اور نگلنا شروع کر دیتا. جس سوٹیاں یا جس انہوں نے سپے ہیں یہ سب منہ پہنا ہے تو ایک دم چاہ بھی گھینا ہے اور بعد غائب بھی کر دینا ہے. کوئی پتہ نہیں لگنا بھائی 60-70 ہزار سوٹی تے ڈنڈے تے سب گئے کر دیں تیزی نہ چائے بھی ہے وہ اندر نگل کے گم بھی کیتے تے چائے کام اس ما یافکون انہیں جیڑا کوڑ بنائے ہے جیڑا ڈھونگ رچائے ہے. اس لفظ بھی اللہ ایک معنی ادا کیتا کہ ای جو کچھ اے حقیقت سپ نے ایاں رسیاں ایاں سوٹیاں لیکن نظر بندی کر کے او سپ نظر آنا پیا تے موسیٰ جڑا بنایا سپ اور میں بنایا انہوں نے لاٹھی نا او خالی نظر نہیں آنا پیا او سچا سپ ہے تائیں تو اسے نہ کوڑیاں سارا کھا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا جڑا او نظر بندی نہیں وہ حقیقی سپ ہے. انہیں سارے معنی ادا کرنے واسطے قرآن دو لفظ ابھریا اور پورا سمندر بن کر دیتا. تو انہیں ہر جائی تھے تو فرمایا ان لوگ قرآن تو حضرت ابو بکر بھائی منع کرو جی اچھا نہ پڑھن سڑے دھیاں پتر کڑیاں سننیاں تو ان پچھا ساں بات چھیڑ چھاڑ کرنیاں بھائی کیوں نہ ہو ایمان آنے کہنا انہیں یہ قرآن تا سچا یہ کتاب تا اللہ نہیں آوے تو ای نہ ابو بکر پڑھے تے نہ سڑیاں زنانیاں تے جاگتیاں سنن جے ان سڑے ہتھے جو نکلنیاں تو ای صدف آنا. ان دو الگ الگ محنتیں ہیں کہ قرآن نے تکذیب بھی کرو اور لوگاں اس تو روکو بھی صحیح. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا جڑیاں سڑیاں ایتنے خلاف ان لوگ تدبیراں کرنے پہن اسی انہاں بڑے سخت عذاب نی شکل اچ بدلہ دے ساں بے ما کانو یصدفون کیونکہ ان اس قرآن تو اعراض کرے نے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.